بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ ذی القعدہ کا یہ آخری جمعہ ہے۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ورس نمبر 36 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آنے والا مہینہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہوگا، اور عید الاضحیٰ کی ایک بڑی مشہور و معروف اور افضل عبادت قربانی ہے، جس کا حکم قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ چنانچہ آج کے جمعہ سے عید تک جو جمعہ آئے گا، اس میں کچھ قربانی کے حوالے سے ہم سب سنیں گے اور سمجھیں گے، تاکہ آنے والی عظیم الشان عبادت جو قربانی کہلاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ فضائل یا مسائل یہ معلوم ہو سکے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو نبی اکرم مفخر بنی آدم رحمۃ اللہ علیہ شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہر سال کی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد قربانی آپ نے ہر سال فرمائی اور حکم بھی دیا۔ ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے، اور ایک قربانی عید الاضحیٰ پہ کی جاتی ہے، بقر عید، بقر عید جس کو کہتے ہیں، وہ بھی قربانی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی قربانی ہو وہ عبادت ہے۔ حج کی قربانی حج کے شکرانے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے حج نصیب کیا، حج کا موقع دیا، تو حاجی حج کے شکرانے میں جانور کو قربان کرتا ہے۔ وہ مینا میں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی۔ لیکن عید الاضحیٰ، اس کی جو قربانی ہے یہ دنیا میں کہیں رہ کر بھی ہو سکتی ہے، جہاں اس کا موقع ہو، جہاں اس کی سہولت ہو، وہیں وہ جانور جس کو قربانی کے لیے اللہ نے مخصوص کر لیا، اس کی قربانی ہوتی ہے۔ مثلا 3 جانور ہیں، پھر انہی کی جنس سے جو جانور ہوں گے وہ ہو جائیں گے۔ 3 میں سے اونٹ، گائے اور بکرا یا دمبا یا بھیڑ، گائے میں سے بیل، بھینس۔ تو اونٹ، گائے، بکرا، بکری، یہ جانور وہ ہیں جن کو قربان کیا جاتا ہے۔ ہر جانور نہیں ہو سکتا، جانور تو جانور ہے نا۔ عام دنوں میں لوگ مرغی کھاتے ہیں ذبح کر کے، مگر مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف گوشت کے لیے کھایا جاتا ہے نا۔
قربانی کے جانور کو بھی اگر کوئی قربانی کی نیت سے ذبح نہ کرے تو پھر وہ گوشت ہو جائے گا، وہ قربانی نہیں کہلائے گی، نہ قربانی کا ثواب ہوگا، وہ تو گوشت ہے، کیونکہ قربانی میں نیت ہے قربانی کی، تو قربانی ہوگی۔ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا یا اجتماعی قربانی میں قربانی کی نیت سے حصہ لیا گیا تو قربانی ہوگی، ورنہ اگر بڑے جانور میں 7 آدمی شامل ہوتے ہیں اور 7 میں سے ایک بھی ایسا ہو جس نے قربانی کی نیت نہیں کی، گوشت کی نیت کی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 7 بندے حصہ دار وہ ہونے چاہیے جن میں سے سب کی نیت قربانی کی ہو۔ کوئی ایک بھی اگر ایسا ہوگا جو قربانی کی نیت سے حصہ نہیں لے رہا، وہ تو گوشت کی نیت سے لے رہا ہے، گوشت کھانے کی، تو قربانی نہیں ہوگی۔ حالانکہ گوشت تو خود ہی ملے گا، آٹومیٹکلی ملے گا، مگر نیت اور چیز ہوتی ہے، نیت ہی کا تو سارا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک ہے۔ نیت کو عمل میں بہت بڑا دخل ہے، نیت ہی پر گناہ ہے اور نیت ہی پر ثواب ہے، نیت ہی پر کوئی عمل قبول ہوگا اور نیت ہی سے کوئی عمل رد ہوگا، تو نیت کو بہت دخل ہے عمل کے اندر۔ تو قربانی میں نیت کون سی ہوگی؟ قربانی اللہ کی راہ میں، کوئی اور نیت ہوگی تو قربانی نہیں کہلائے گی۔ چنانچہ وہ جانور، کیونکہ جانور تو بہت ہوتے ہیں، کچھ جانور حرام ہیں دین اسلام میں، خنزیر اور گدھے وغیرہ کے گوشت، یہ تو حرام ہے۔ تو ایسے جانور جو حرام ہے اور جن کو قربانی کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، ان کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، جن کو مخصوص کر دیا گیا ان کی ہوگی، اور وہ بھی چونکہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے تو بے عیب ہونا ضروری ہے۔ بے عیب یعنی نہ لولا نہ لنگڑا، نہ کانا نہ اندھا، نہ پاگل، نہ ایک دم اتنا کمزور کہ ہڈی ہڈی ہو، نہ بیمار، تندرست۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اصل میں تو گوشت کھانے کی نیت ہے ہی نہیں، اصل میں تو قربانی کی نیت ہے نا۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، بارگاہ الہی میں قربان کی جا رہی ہے۔ جانور کہاں قربان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں آپ، چھری پھیرتے ہوئے کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ جان بوجھ کے نہ پڑھو تو حرام ہو جائے گا جانور۔ اور جو چھری پھیر رہا ہے اس کا اعتبار ہے، سامنے کھڑے ہوئے شخص کا نہیں۔ قصاب یا جو شخص ذبح کر رہا ہے اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، جانور ذبح ہو گیا اور وہ حلال ہو گیا، حلال۔ دین اسلام میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ کیسے؟ دوسرے مذاہب میں، دوسرے دینوں میں جانور کو کسی طریقے سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے، مشین چلا دی گئی، الیکٹرک مشین سے کاٹ دیا گیا، مطلب ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ حرام ہوتا ہے۔
ہم نہیں کھا سکتے، مسلمان نہیں کھا سکتا۔ اگر جانور حلال بھی ہے، یعنی اگرچہ وہ مرغی ہے، اگرچہ وہ بکرا ہے، اگرچہ وہ گائے ہے، لیکن مسلمان کے لیے لازم ہے کہ شرعی اصول کے تحت ذبح کرے۔ یہ نہیں کہ بس کاٹ دیا۔ تو دوسرے مذہب پر ہم نہیں چل سکتے، کوئی کسی طرح بھی کرتا ہو۔ ہمیں تو اسلامی اصول، اسلامی ضابطہ، قاعدہ، اس کو سامنے رکھنا ہوگا قربانی کے جانور کے لیے، ورنہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا، ہے نا؟ یعنی اگر آپ نے اس کو اسلامی اصولوں پر ذبح نہیں کیا تو جانور تو حلال تھا، بکرا حلال ہوتا ہے، گائے حلال ہوتی ہے، اونٹ حلال ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس طریقے پر نہیں کیا تو حرام ہو جائے گا۔ تو اسلام کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو باریکیاں ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں مردار جانور جو پہلے سے مرا ہوا، چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی تندرست، کتنا ہی قیمتی، لیکن مردار پڑا ہوا ہو، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہے نا؟ آپ لاکھ بولو کہ بھئی یہ بہت بڑا قیمتی جانور ہے، ہاں یہ تو لاکھوں روپے کا ہوگا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت تندرست ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن وہ پہلے سے مرا ہوا پڑا ہوا ہے تو کیا کہلائے گا؟ مردار۔ تو جانور تو وہ حلال تھا، لیکن چونکہ مر چکا، آپ نے ذبح نہیں کیا تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ دین اسلام کے قاعدے اصول ہیں۔ تو مردار کھانے کی عام حالت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے صرف ایک صورت میں مردار کھانے کی اجازت دی ہے، ایک صورت میں، وہ کیا؟ کہ کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، کہیں سے کچھ نہ ملے، بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کو ہے ہی نہیں کچھ بھی، تو مردار کھا سکتا ہے، مگر صرف اتنا ہی جتنی اس وقت ضرورت ہے، جتنی اس وقت ضرورت ہے بس۔ تو یہ اس لیے کیا کہ اس کو کہتے ہیں اضطراری کیفیت، مجبوری کی حالت، تو مجبوری میں اللہ نے اس کو جائز کر دیا۔ عام حالت میں مردار جانور پڑا ہوا ہوگا تو آپ کو کتنا ہی اچھا لگے وہ، مگر آپ نہیں کھا سکتے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی کرنی ہے، انہی کے مطابق ہی چلنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلنی۔ اب آ جائیے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کر دیے۔ بدنا، بدنا کہتے ہیں اونٹ اور گائے دونوں کو، بڑے جانوروں کو، بکرا بکری کو بدنا نہیں کہہ سکتے۔ عرب میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو زیادہ تر جو پسندیدہ جانور تھا وہ اونٹ تھا، زیادہ تر جو پسندیدہ گوشت تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے۔ نہر یعنی اس کا خون بہانا، خون بہتا ہے، وہ گرتا ہے، پھر اس کا گوشت کاٹا جاتا ہے۔ تو بدنا میں امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اونٹ اور گائے دونوں کو بدنا میں شامل کر لیا کہ دونوں جانور جو ہیں یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں۔ ویسے بھی ہم دیکھیں نا، چھوٹے کا گوشت، بڑے کا گوشت، تو نشانی کیا لیتے ہیں؟
چھوٹے کے گوشت سے کیا نشانی لیتے ہیں؟ بکرا، دمبا، بکری، یہ وہ، ٹھیک ہے، بھیڑ، یہ چھوٹے کا گوشت کہلاتا ہے. اور بڑے کا گوشت گائے، بیل، وہ بڑے کا گوشت کہلاتا ہے. تو بڑے جانور اللہ نے فرمایا والبدن جعلناها لکم، ہم نے تمہارے لیے جو بڑے جانور بنائے یعنی پیدا کیے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کر دیے ہم نے تمہیں. اللہ فرماتا شعائر اللہ، شعائر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں جن سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے حکم کی پہچان ہو، عبادت کی پہچان ہو، وہ شاعر اللہ ہوتا ہے. جیسے قرآن میں یہ تو جانور ہے نا، قرآن میں پہاڑی پتھر کی ہوتی ہے نا، پہاڑی، وہ جاندار تو نہیں ہوتی. جاندار تو انسان ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے، پہاڑ تو جاندار نہیں ہوتا. مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اس کی تعظیم ہے، صفا کی بھی مروہ کی بھی. جو چیز اللہ کی نشانی کہلائے پھر اس کی ادب ہوگا، پھر اس کے ساتھ بے ادبی کرنا گناہ ہے. جیسے قربانی کا جانور، اگر آپ اس کی بے ادبی کرو، یعنی اس کو ایسا تنگ کرو کہ پتہ چلے کہ وہ بیچارہ خوار ہو گیا، تو یہ گناہ ہو جائے. بعض لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو جانور کو قربانی کے کھیل سمجھ لیتے ہیں. کھیل یعنی جانور کیا ہاتھ آ گیا، اس کی شامت آ گئی، بس. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، عبادت کے لیے خریدا گیا ہے. اللہ نے اس کو شاعر اللہ کہا ہے، اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. کیا کہتا ہے اللہ پاک، کیا فرما رہا ہے؟ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہم نے کر دیے تمہارے لیے بڑے جانور، اونٹ گائے. ویسے تو اب جو جانور بھی قربانی کے لیے ہوگا، بکرا ہو، بکری ہو، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گئے. یعنی قربانی کا جو بھی جانور ہوگا جو قربان کیا جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی کہلائے گا. اور اللہ کی نشانی کی تعظیم، احترام، ادب لازم ہے. یعنی اس کو آپ تنگ نہیں کر سکتے، اس پر ظلم نہیں کر سکتے. کوئی ایسا عمل جو ظلم کی تعریف میں آتا ہو جانور کی، وہ آپ قربانی کے جانور کے ساتھ نہیں کر سکتے. ویسے تو کسی بھی جانور کے ساتھ نہیں کر سکتے، ظلم گناہ ہے. بے زبان جانور کو تنگ کرنا یا اس کے ساتھ ظلم کرنا، کوئی زیادتی کرنا، یہ تو ویسے گناہ ہے. مگر قربانی کا جانور، اس پر تو نام لگ گیا، کس کا؟ اللہ کی نشانی کا. یہ تو عبادت کے لیے آپ نے لے لیا. بھئی قربانی کیا عمل ہے بتاؤ مجھے؟ فیشن ہے؟ نہیں. رسم ہے؟ نہیں. نہ رسم ہے نہ فیشن ہے. قربانی عبادت ہے. کیونکہ رسم یہ تو بدل جاتی ہے، بدل سکتی ہے نا. رسم عبادت تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو آج ہے کل نہیں ہے. رسم چھوڑ دیا آپ نے، فرض کرو آپ کہو کہ بھئی یہ ہمارے یہاں رسم پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. قربانی کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ہم کرتے تھے قربانی اب ہم نے چھوڑ دیا. گناہ ہے، کیونکہ قربانی عبادت ہے. اس میں آپ کو اختیار تھوڑی دیا گیا ہے کہ تم کر لو یا چھوڑ دو. یہ تو اگر جس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی اسے قربانی کرنی ہی کرنی ہے. نہ یہ فیشن ہے کہ آپ کہو کہ جی یہ فیشن ہے نا، تو یہ پہلے چل رہا تھا فیشن، اب تو فیشن بدل گیا ہے. تو فیشن بدلتا ہے، عبادت نہیں بدلتی. رسم بدل سکتی ہے، فیشن بدل سکتا ہے، عبادت نہیں بدل سکتی.
نماز نماز ہے، قیامت تک نماز رہے گی. روزہ روزہ ہے، قیامت تک روزہ رہے گا. حج حج ہے، قیامت تک حج رہے گا. قربانی قربانی ہے، قیامت تک قربانی رہے گی. کوئی مائی کا لال اس کو بند نہیں کر سکتا. کوئی کہے تو سمجھنا یہ گمراہ ہے، ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. یہ بے عقل ہے، ہمیں بھی بے عقل بنانا چاہتا ہے. یہ گستاخ ہے، یہ ہمیں بھی گستاخ بنانا چاہتا ہے. تو اس کو دفع کرنا، بھگا دینا. جو کہے بے قربانی مت کرو، قربانی اب کیا ضرورت ہے تمہیں؟ خواہ موقع تم جانور کو تکلیف دے رہے ہو، تم چھری پھیر رہے ہو، تم خون بہا رہے ہو، خواہ موقع تم پیسے خرچ کر رہے ہو، تو سمجھنا یہ بھی شیطان کے روپ میں کوئی آ گیا ہمارے سامنے. انسان نہیں ہے، یہ شیطان نما انسان ہے جو ہمیں عبادت سے روک رہا ہے. یہ تو عبادت ہے قربانی، یہ کیسے روک سکتا ہے ہمیں؟ تو اسے دور کر دو اپنے سے، یا اس سے دور ہو جاؤ. اب کیا فرمایا اللہ نے؟ لکم فیہا خیر، فرمایا تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. کتنی اچھی بات بتائی اللہ. لکم فیہا خیر. اب اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو قربانی ہے ان کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے. اب کون انسان ہے جو بولے میں خیر نہیں چاہتا ہوں؟ تم تو رات دن کہتے ہو یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. تو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے میں تو ویسی کہ فرما رہا ہوں خیر کہ اس میں خیر ہے، تو تم نہیں مانتے خیر. لکم فیہا خیر، قرآن کے الفاظ ہے، فرمایا اللہ نے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اس کے اندر یعنی جب تم قربانی کا عمل کرو گے تو یہ عمل تمہارے لیے خیر سے خالی نہیں ہے، اس میں شر نہیں ہے، اس میں خیر ہے. تو بس ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے نا. مسلمان تو وہی مسلمان ہے جو ادھر ادھر الٹی سیدھی بکواس نہ کرے، اللہ کو حکم مانے، اللہ کے رسول کو حکم مانے. بس وہی ہے ایمان والا. کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہو، وہ ہے ایمان والا. اپنی نہ چلائے. دین جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا، وہ اللہ کی مرضی سے چلے گا. جہاں گنجائش دی اللہ نے وہاں دی ہے، جہاں نہیں دی وہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فاذکروا اسم اللہ علیہ صوافا، فرمایا ان پر اللہ کا نام لو. یعنی جب قربانی کرو، ذبح کرنے کا جس وقت موقع آ جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو. اونٹ کو بھی اگر نہر کر رہے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کرنا. گائے کو بھی اگر ذبح کر رہے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کرنا. جو چھری پھیر رہا ہے یہ اس کا کام ہے، قصاب کا یا کوئی اور شخص چھری پھیر رہا ہے اپنے جانور کے گلے پر، اس کا کام ہے. چھری ہاتھ میں تھامنے والے کے اوپر یہ لازم ہے وہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو حلال ہوگا جانور. جان بوجھ کر نہیں پڑا تو حرام، اپنے لیے بھی حرام اور دوسرے کو بھی حرام ہی کھلائے گا وہ. یہ ایمان ہے، یہ دین ہے. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ غیر مسلموں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. وہ تو جھٹکا دیں، گردن موڑ دیں، جانور کو مار دیں، گوشت نکال لیں، کھا جائیں، کھاتے رہیں. نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں. ہمیں تو اللہ رسول کے حکم پر کھانا ہے. بھلے گوشت نہیں کھائیں گے، کچھ اور کھا لیں گے، لیکن جب گوشت کھائیں گے اور جب ذبح کریں گے تو پھر وہی ذبیحہ ہوگا جو اللہ رسول کے مرضی کے مطابق ہے، ورنہ نہیں. فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہ صوافا، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے اور 3 پاؤں سے کھڑے. اب یہ اونٹ کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ عرب میں اونٹ پسندیدہ جانور تھا، قربانی کے لیے بھی اور گوشت کے لیے بھی. چنانچہ ایک پاؤں بندھے اور 3 پاؤں سے کھڑے. تو کیا ہوتا ہے اونٹ کی قربانی کے وقت
اس کا اگلا والا جس کو ہم ہاتھ کہہ لیں بایاں، اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور 3 پیروں سے اونٹ کو کھڑا رکھا جاتا ہے کیونکہ بڑا جانور ہے نا، اور پھر اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کیا ہے کہ کھڑے ہوئے اونٹ کے شاہ رگ میں نیزہ مارا جاتا ہے، چبویا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، کیونکہ بھاری جانور ہے نا، اس کو آپ پکڑ کے گرا نہیں سکتے، وہ تو آپ کو بھی گرا سکتا ہے، پیر رکھ دے آپ کے اوپر تو آپ کی اپنی جان چلی جائے گی۔ چنانچہ خون نکلتا ہے، جب خون بہہ جاتا ہے تو خون بہنے کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے، خون نکل گیا نا جسم سے، اب گر جاتا ہے، جب گرے گا تو اب اس کو آپ ذبح کر لیں، اب اس کا گوشت کھال اتارو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا نام اس پر پڑھو اور 1 پاؤں بدے اور 3 پاؤں پہ کھڑے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ، یعنی جب وہ کروٹ پر گر گیا ہوں تو پھر اب اس کو گوشت اس کا تیار کرو اور ان میں سے کھاؤ۔ کھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تم کھاؤ، تم تو تقسیم بھی کر سکتے ہو، تم کسی اور کو بھی کھلا سکتے ہو، لیکن خود بھی کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کی قربانی کا گوشت خود بھی کھایا، تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت بھی بندہ کھائے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فرمایا اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ یعنی 2 لوگوں کا ذکر کیا، ایک تو وہ کہ جو تم سے مانگتا نہیں ہے، جیسے کوئی مجبور بندہ ہو مگر بھیک نہ مانگتا ہو ضرورت مند، تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اس کو پہچان لو تم، وہ تم سے لپٹتا نہیں ہے، تم پر جھپٹتا بھی نہیں ہے اور تم سے چھینتا بھی نہیں ہے، تم سے مانگتا بھی نہیں ہے، مگر تمہیں اگر پتا ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو قناعت کرنے والا ہے، صبر سے بیٹھنے والا ہے، جو کچھ اللہ نے دے دیا اسی پر شکر کرنے والا ہے، اس کو کھلاؤ۔ وَالْمُعْتَرَ، اور فرمایا کہ جو مانگتا ہے خود منہ سے کہ ہمیں ذرا گوشت دے دینا، اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی دے دو سوال کرنے والے کو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا اللہ نے کہ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ یعنی یہ جو جانور ہیں نا بڑے بڑے، ان کو ہم نے تمہارے بس میں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، ورنہ یہ تمہارے بس میں آنے والے نہیں تھے، ان کے اندر تم سے زیادہ طاقت ہے، گائے میں تم سے زیادہ طاقت ہے، اونٹ میں تم سے زیادہ طاقت ہے، اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ جیسے آپ جہاز میں بیٹھتے ہو نا، ہوائی جہاز میں سواری پر، تو آیت شریفہ پڑھتے ہو نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہم کو اس پر غالب کر دیا اور اسے مغلوب کر دیا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں اصل میں تو یہ تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بفر جائیں تو تمہاری بھی ایسی تیسی کر دیں، مگر ہم نے ان کو تمہارے لیے مغلوب کر دیا ہے، تمہیں ان پر غالب کر دیا ہے، ان کو مسخر کر دیا ہے۔ تو اب یہ بیچارے لیٹ جاتے ہیں، تم ان کو لٹا دیتے ہو، یہ لیٹ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، تو ان کی قربانی کرو۔ تو آج میں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 پر گفتگو کی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ اب جو جمعے آئیں گے اس میں قربانی کے حوالے سے گفتگو ہم سنتے رہیں گے۔ اگر آپ جلدی آ جایا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔